السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الاخلاص کے تعلق سے بات کریں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سوال مدینہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس صورت کا مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن بصری، عطا رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کو مکی قرار دیا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا، چاندی یا اور کوئی چیز کا۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کا شان نزول تو ہم نے دیکھ لیا، آئیے کچھ فضائل بھی اس صورت کے معلوم کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جائیں، میں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کی قرأت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی ایک طویل حدیث روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 3 صورتیں پڑھ لیا کریں تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں جو توریت، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سونا جب تک کہ ان 3 صورتوں کی تلاوت نہ کر لو۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ چلیے ابھی ترجمے اور مختصر سی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ تو سورۃ الاخلاص مکیہ، سورہ اخلاص مکے میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یعنی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اللہ یکتا ہے۔ اللہ اللہ صمد بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کس کو کہتے ہیں؟ صمد کا اصل جو ہے تشریح یہ آتی ہے کہ ایسی ذات جو کسی کے کچھ کرنے میں کسی کی محتاج نہ ہو اور لوگ اس کے محتاج ہوں۔ صحیح ہے؟ اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ کسی کام کے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اور تمام کائنات اللہ کی محتاج ہے ہر کام میں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آگے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نسب پوچھ رہے تھے۔ جواب دیا گیا لم نا یلد، اس نے جنا، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا۔ ولم اور نہ یولد، وہ جنا گیا، یعنی نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم اور نہیں
یکن ہے اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور نہیں ہے اس کے لیے کفواً برابری کا، کفواً برابری کا، احد کوئی ایک بھی، یعنی کوئی کائنات میں اللہ کی برابری کا نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص میں خالص توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ دنیا میں مخلوقات ہوتے ہیں جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی وجود کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وجود کے تو قائل ہوتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وجود اور صفات دونوں کے قائل ہوتے ہیں مگر عبادت میں غیر اللہ کو ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کو اس عمل کو ان کے باطل ٹھہراتے ہوئے اللہ احد کہہ دیا گیا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت میں تو کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے مگر حاجت میں اور دوسری اور چیزوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اور بھی مدد کرے گا، اور ان کا خیال جو ہے باطل لفظ صمد کے ذریعے سے کر دیا گیا۔ یعنی دنیا، یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہو رہی ہے یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، صحیح ہے؟ اسباب ہو سکتے ہیں، کوئی یہ کہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس ہم گئے اور ہمارا علاج ہو گیا، صحیح ہے، تو وہ ڈاکٹر بڑا اچھا علاج کرتے ہیں، ان کی دوا میں شفا ہے۔ نہیں، عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں شفا دی، ان کے دوائی میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی، تب جا کر ہمیں شفا نصیب ہوئی ہے۔ تو اپنی حاجت کے لیے صرف اللہ کو پکارا جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کچھ ان تمام کے تو قائل ہوتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور ان کے جو ہے قول کو باطل تیسری آیت لم یلد ولم یولد کے ذریعے سے کر دیا گیا کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔